السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کے درمیان حیرت انگیز موازنہ۔ دونوں کے قصے کا تعلق مصر سے ہے۔ دونوں ہی گم ہوئے تھے، دونوں کو کہیں پھینکا گیا، ایک کو کنویں میں اور دوسرے کو دریا میں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا نفرت کرنے والے کے ذریعے، ترجمہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا محبت والے ہاتھوں نے، یعنی ان کی ماں نے رب کے حکم سے، ترجمہ تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو۔ پہلے لفظ میں دشمنی اور نفرت ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے میں محبت اور شفقت، اسی لیے کہ پہلے کے پیچھے انسانوں کی تدبیر تھی جبکہ دوسرے میں رب کی تدبیر تھی۔ دونوں ہی کی پرورش عالیشان محل میں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ان کی ماں ان پر غمگین تھی، یوسف علیہ السلام کے قصے میں ان کے والد ان پر غمگین تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جس محل میں رہے، محل کے بادشاہ کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے ان کی تربیت کا ارادہ ظاہر کیا، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور جس محل میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے، وہاں خود بادشاہ شوہر نے یوسف کی پرورش کا ارادہ ظاہر کیا۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام جس محل میں رہے، وہاں بادشاہ کی بیوی آپ کی امان کا سبب بنی۔ یوسف علیہ السلام جس محل میں رہے، وہاں بادشاہ کی بیوی آپ کی ایذا اور تکلیف کا سبب بنی۔ دونوں ہی کے سن بلوغت کا تذکرہ قرآن میں ایک جیسے الفاظ میں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا، ترجمہ جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، ہم نے اسے قوت، فیصلہ اور علم دیا، ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، ترجمہ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے غمگین ہونے کو قرآن نے بیان کیا، ترجمہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام کے باپ کے ان پر غم ہونے کا قرآن نے بیان کیا، ترجمہ ہائے افسوس یوسف پر، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں، چنانچہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے اوقات ایک بہن 1000 بھائیوں سے بہتر ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا اور اذیت پہنچائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن انہیں تلاش کرنے نکلی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کا حکم ان کی ماں نے ان کی بہن کو دیا، ترجمہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا، اور یوسف علیہ السلام کی تلاش کا حکم ان کے والد نے ان کے بھائیوں کو دیا، ترجمہ تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو۔ یوسف علیہ السلام آزمائے گئے اور بے قصور ہونے کے باوجود جیل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آزمائے گئے، ان کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو گیا، جس کی انہوں نے رب سے معافی بھی مانگی اور بھاگ گئے۔ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ جلد ہی اللہ ان کے بیٹے کو ان تک پہنچا دے گا، ترجمہ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے باپ کی جانب وحی کی کہ ان کا بیٹا ان تک پہنچا دے گا، ترجمہ تو ان کے باپ نے کہا یقیناً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس محل میں رہے، بڑے ہونے کے بعد انہوں نے دشمنی کی اور ان کے قتل کا ارادہ کیا، ترجمہ تو وہاں سے ڈرتا ہوا سہمتا ہوا نکل پڑا، اس نے کہا اے میرے رب، آپ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دیں۔ پر یوسف علیہ السلام جس محل میں رہے، انہوں نے آپ سے مصالحت کی اور آپ کو قریب کیا، ترجمہ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ آج سے آپ ہمارے یہاں صاحب اقتدار امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورۃ القصاص میں ذکر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا تذکرہ نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا تذکرہ نہیں ہے۔
یہ تھا دو عظیم پیغمبروں کے درمیان ایک موازنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن حالات میں اور کیسے مدد کی۔ بے شک اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ جزاک اللہ۔